बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपने एक कारकुन अहमद शाह के लिए काफ़ी तशवीश पाई जाती है। अहमद शाह के हवाले से बताया जा रहा है कि उसे कल पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था एहतजाज के दौरान। मैं कल भी इस पर बात कर चुका हूँ, आज भी इस पर बात कर चुका हूँ। दोपहर में अपने व्लॉग में मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुनों को गिरफ़्तार करने का कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि नून लीग अगर ये चाहती है कि मुल्क में अमन व अमान कायम हो, और नून लीग अगर चाहती है कि सियासी मुफाहमत आगे बढ़े, और शहबाज शरीफ साहब अगर ये चाहते हैं कि मिसाक मुफाहमत होना चाहिए, तो फिर ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप मुफाहमत की दावत दें और दूसरी तरफ आप कारकुनों को उठाकर ले जाएं और उन पर तशद्दुद करें। तो अहमद शाह के बारे में तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि कल GPO चौक में एहतजाज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अहमद शाह वल्द अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके बेहद तशद्दुद किया गया। पंजाब पुलिस की जानिब से अहमद के सर पर शदीद किस्म के वार किए गए, जिसके बायस दिमाग को नुकसान पहुँचा। इस वक्त अहमद को भारी नफरी के ज़ेरे निगरानी जनरल अस्पताल में रखा गया है। अहमद ICU में बेहोशी की हालत में है, यानी कोमा में है। अहमद की ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होने के बावजूद पंजाब पुलिस की जानिब से ख़ानदान और वकला को अहमद तक रसाई नहीं दी जा रही है। अभी पता लगा है कि पंजाब पुलिस ने अहमद पर तशद्दुद का मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अरशद के खिलाफ दर्ज किया। हालांकि अरशद और अहमद को कल एक ही वक्त में गिरफ्तार किया गया था। ये दावा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आखिरी बात जो कही है, ये PTI का दावा है कि इसका मुकदमा भी दर्ज हो गया। अब सूरत हाल ये है कि अब से कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पहुंचे हैं जनरल अस्पताल, जहां पर इस नौजवान को बेहोशी की हालत में रखा गया है। तो वहां पर सलमान अकरम राजा साहब ने जाते हुए क्या बात की है, ज़रा सुन लीजिए। मैं पता करने आया हूँ क्या हुआ है जी। तो क्या कभी आपसे किसी ने राब्ता करने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक नहीं किया। अभी मैं खुद देख के फैसला करूंगा कि क्या करना है। तो पार्टी की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन आ रही हैं? देखिए, जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। सबसे पहली बात तो इनकी सेहत की, इनकी जिंदगी को बचाना है हमने, बाकी तमाम कार्रवाई साथ में होगी। हमाद साहब ने कॉल भी दे दी है कि तमाम कारकुनान यहाँ पर पहुंचे, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, पहला मकसद हमारा बच्चे की जान बचाना है। आप लोग तहम्मुल रखें, बाकी तमाम सियासत की बात बाद में होगी जी। इसलिए अभी रुक जाएंगे, यहाँ हुजूम ना पैदा। अब हॉस्पिटल के मनाज़र जो हमारे सामने आ रहे हैं, उसको भी देख के अंदाज़ा होता है कि बेड जो है उसके गिर्द पुलिस एहलकार मौजूद हैं, और वहाँ पर और लोगों को, कारकुनों को या लीडर्स को जाने नहीं दिया जा रहा। ICU में तो खैर वैसे भी पब्लिक को नहीं जाने दिया जाता, लेकिन पुलिस एहलकार वहाँ पर ICU में किस तरह से खड़े हुए हैं। एक शख्स, ये वीडियोस अब सामने आ रही हैं कि कारकुन को कल जब ले जाया गया तो वो बिल्कुल सही सलामत था। ये वीडियोस काफ़ी बड़ी तादाद में शेयर हो रही हैं कि वो सही सलामत उसको गिरफ़्तार करके ले जाया गया, लेकिन रात उससे तफ्तीश होती रही, उससे पूछते रहे, न जाने क्या क्या सवालात करते रहे, और उसके बाद अब उसकी हालत गैर है। अल्लाह करे कि ये नौजवान सेहतमंद हो, सेहतयाब हो जाए। और ये जो कारकुन है, सियासी कारकुन, सियासत करना किसी भी शख्स का हक़ है, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना भी किसी शख्स का हक़ है। और अगर इस हक़ के इस्तेमाल करते हुए पुलिस उसके ऊपर तशद्दुद करेगी, जैसा कि बताया जा रहा है, पुलिस का कोई मौक़िफ़ अभी तक हमारे सामने नहीं है। पुलिस नहीं बता रही कि इसके साथ क्या हुआ है, पुलिस नहीं बता रही कि इसकी ये हालत कैसे हुई है। ज़िले शाह हमारे सामने है, और वो अभी तक लोग जो हैं वो ज़िले शाह को भूले नहीं हैं। तो अल्लाह ना करे कि एक और ज़िले शाह इस तरह बने। वालिदैन होंगे, फैमिली होगी, भाई बहन होंगे, बड़ी तकलीफ़ में होंगे। सारे रिश्तेदार और कारकुनान तो हैं ही, लेकिन रिश्तेदार तो उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे। जो करीबी लोग हैं सारे वो परेशान इस वक्त होंगे। तो अगर पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ जाए या डॉक्टर्स का मौक़िफ़ सामने आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, देखिए, आज दोपहर मैंने शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का कुछ कंटेंट तो आपके साथ शेयर किया था, लेकिन उमर अयूब साहब ने भी आज एक तकरीर की है जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर, और उन्होंने बड़ी लंबी तकरीर की। यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर तो नहीं की, अभी हमें पता नहीं है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होंगे, लेकिन उमर अयूब साहब ने जो है वो चूँकि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी लंबी तकरीर की, इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। अब इस सबसे एक अजीब व गरीब चीज़ तो आज ये हुई कि PTV ने उनको सामने से दिखाने के बजाय कि सामने इमरान खान की तस्वीर नज़र आ रही है,
ان کو سائیڈ پوز کے طور پر دکھانا شروع کیا، اور یہ جو اس وقت یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہی تصویر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سارے ٹی وی چینلز پہ چل رہی تھی، کیونکہ سارے ٹی وی چینل جو ہیں وہ پی ٹی وی سے ہی کٹ کر کے تقریر کو سنواتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے پی ٹی وی نے دیکھا کہ سامنے سے تصویر آ رہی ہے، ایک سائڈ سے ان کو دکھانا شروع کیا، تو پھر ایک کارکن نے جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اٹھ کر ہر طرف عمران خان کی تصویر لگا دی اور ہر طرف وہ سٹکرز لگا دیے، جو کہ جس کے نتیجے میں عمران خان کی تصویر ہر طرف پی ٹی وی پر ویزیبل ہو گئی۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھیے۔ لاہور ہم لوگ اس کو لے کے گئے تھے، اس نے اف تک نہیں کی۔ یہ ایک بہادر آدمی ہوتا ہے جناب اسپیکر، بہادری کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا، اور اس وقت اس کے دوسرے دن میں نے خود ٹویٹ کی جناب اسپیکر، اور میں نے کہا کہ کم از کم 3 شوٹرز ہیں، اور بعد میں انویسٹیگیشن میں بھی یہ چیز ثابت ہوئی کہ ایک شوٹر نہیں تھا۔ اب اس میں عمر ایوب صاحب اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں، جو عمران خان کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں، لیکن ان دا مین وائل آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ان کے اوپر سٹکر چسپاں کر رہے ہیں عمران خان کی تصویر والے، پہلے دائیں بازو پہ لگایا، بائیں بازو پہ لگایا، پیچھے ان کے ویسٹ کوٹ کے اوپر سٹکرز لگائے، اور پھر جو ہے وہ مائک پر آ کر سامنے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے یہ سٹکرز چسپاں کیے۔ تو اس طرح سے اب ایک کاؤنٹر کرنا پڑ رہا ہے اس پروپیگنڈا کو یا اس پالیسی کو کہ عمران خان کی تصویر نہیں دکھانی، تو پی ٹی آئی کے لوگ اب دیکھیے کہ ان کے آگے پیچھے اور آگے مائک پر آ کر ہر طرف سے عمران خان کی تصویر لگا رہے ہیں کہ آن ایئر جائے تو کسی بھی فریم میں عمران خان کی تصویر نظر آئے۔ تو یہ اگر یعنی آپ دیکھیں نا کہ الیکشن ہو گئے، حالات بدل گئے ہیں، اب میرا خیال ہے عمران خان کی تصویر لگانے پر جو پابندی ہے وہ ہٹا دی جانی چاہیے، اور یہ تماشا نہ جانے کب تک چلتا رہے گا کہ جس میں جو تصویر ہے وہ آپ نہ دکھا سکتے ہیں اور نہ نام لے سکتے ہیں، نام نہیں لے سکتے، عمران خان کو بانی پی ٹی آئی کہہ کر ابھی بھی پکارا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو دیکھیے اب یہ کب معاملہ ختم ہوتا ہے۔ آج کی تقریر میں عمر ایوب خان صاحب نے عمران خان پر کو لگنے والی گولیوں کا ذکر کر رہے تھے، تو کسی نے طنزیہ اوئے ہوئے کہنا شروع کیا، تو اس کے جواب میں عمر ایوب صاحب نے کیا کہا اور جذباتی کس انداز میں ہو گئے، ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے۔ میں بالکل کنٹینر کے پیچھے میری گاڑی ادھر ہی میں پہنچا تھا، فائرنگ کی آواز سنی، اس وقت میں اندر گیا، اوپر سے عمران خان صاحب کو اٹھا کے لا رہے تھے، خونوں خون تھے، اور اس شخص نے جناب اسپیکر اوئے اوئے آپ کی بات کرتا ہوں نا، جو اوئے اوئے کرتے ہیں ان کی ٹانگوں میں 4 گولیاں مارے، میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے ان کو، میں دیکھتا ہوں۔ جناب اسپیکر، آپ فائر آرمز کو سمجھتے ہیں، ذرا چلائیں نا 9 mm کی گولیاں کسی کے ٹانگوں میں 4 اوئے اوئے کرتے ہیں، پتہ لگ جائے گا ان کو۔ اس شخص نے، وہ بہادر شیر ہے، اس نے اف تک نہیں کی، باہر آیا کنٹینر سے، اس نے لوگوں کو ویو کیا، گاڑی میں بیٹھ کے اس کو ہم لوگ لے کے گئے تھے جناب اسپیکر، وہاں پہ لاہور ہم لوگ اس کو لے کے گئے تھے، اس نے اف تک نہیں کی۔ تو یہ عمر ایوب صاحب نے ایک تو واقعہ بیان کیا دوبارہ، اور پھر مذاق اڑانے والوں کو ایک سخت جواب بھی دیا، اور جس انداز میں دیا وہ آپ نے سن لیا۔ اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے آج نام لیے بغیر قاضی فائز کو بھی کرٹیسائز کیا، اور قاضی فائز جو کہ ہر وقت عمر ایوب پر جملے کستے رہتے ہیں، آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر عمر ایوب نے ان کا نام لیے بغیر کس طرح سے طنز کیا۔ آپ بظاہر آپ کہیں گے یہ تو لطیف کھوسہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن سنیں پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ کھوسہ صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب جناب، میں نے سردار صاحب آپ نے اپنا نام یا لطیف کھوسہ لکھا، بس احترام سے بول رہا ہوں، ہم آپ کا نام ہی نہیں لیں گے، آپ نے سردار لطیف کھوسہ صاحب لکھا ہوگا، اب ہم لوگ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب ایک کیس لگا ہوا تھا پی ٹی آئی کا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اس کیس میں جب لطیف کھوسہ صاحب گئے تھے سپریم کورٹ میں، تو کیس پر آنے سے پہلے ہی قاضی فائز صاحب نے خوب رگیدا لطیف کھوسہ کو، کہا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لکھتے ہیں، سرداری نظام پاکستان میں ختم ہو چکا ہے اور قانون موجود ہے کہ اب سرداری نظام نہیں چلے گا، تو پھر آپ سردار کیوں لکھتے ہیں۔
تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی میرے شناختی کارڈ پہ چونکہ سردار لکھا ہوا ہے تو وکیل لکھ دیتے ہیں. تو قاضی فیصل صاحب نے کافی غصہ کیا، مائنڈ کیا، برہم ہوئے اور کہا کہ خبردار آپ آئندہ اپنے نام کے ساتھ سردار مت لکھا کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں آئندہ خیال رکھوں گا. تو وہاں پر تو سردار لطیف کھوسہ جو ہے وہ انہوں نے کافی دھیما لہجہ اختیار کیا، لیکن اس کا آج ایک طرح سے جواب انہوں نے دیا ہے عمر ایوب خان نے. انہوں نے کہا کہ آپ سردار ہی لکھا کریں اپنے نام کے ساتھ، اگر نہیں لکھیں گے تو بھی ہم آپ کو سردار ہی پکاریں گے. تو یہ بنیادی طور پر جواب تھا یا طنز تھا یا ٹونٹ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ عمر ایوب کو کئی دفعہ سخت الفاظ میں نشانہ بنا چکے ہیں. اور ایک دفعہ تو پوچھا کہ کون ہے سیکرٹری جنرل، انہوں نے کہا کہ جی عمر ایوب ہیں. انہوں نے کہا کہ وہی عمر ایوب جن کے دادا نے مارشل لا لگایا تھا، اور کیا وہ اپنے دادا کے کیے ہوئے کاموں پر شرمندہ ہیں یا نہیں ہیں. یہ باتیں قاضی فائز صاحب نے عمر ایوب کو کہی تھیں، اور عمر ایوب نے آج میرا خیال ہے ایک سافٹ ورڈز میں اس کا جواب دیا ہے بغیر نام لیے. تو یہ اس طرح کی صورتحال آج اسمبلی میں دیکھنے کو آئی. اچھا اب آپ دیکھیے کہ آخری بات میں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے 2 دن پہلے ایک اسمبلی میں گھڑی لہرا کر عمران خان کے اوپر تنقید کی تھی یا طنز کیا تھا، اور گھڑی لہرائی تھی اور پیچھے لوگوں نے گھڑی چور کے نعرے لگائے تھے. اب یہ جو گھڑی خواجہ آصف صاحب نے لہرائی تھی، اب میں حیران ہوں کہ وہ خود ہی کہا کرتے تھے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. خواجہ آصف صاحب کی بھی آج ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے 5 گھڑیاں اور مختلف تحائف توشہ خانہ سے لے رکھے ہیں. 5 گھڑیاں اور مختلف تحائف. یعنی 30 اپریل 2000، اس کی تفصیل یہ ہے کہ 30 اپریل 2014 کو جب وہ ڈیفنس منسٹر تھے تو 3,10,000 مالیت کی گھڑی انہوں نے 60,000 ادا کر کے رکھ لی تھی اپنے پاس، جس کی تفصیلات آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں. 31 مارچ 2017 کو جب وہ وزیر پانی و بجلی کا قلمدان تھا، 3,25,000 مالیت کی ایک گھڑی 63,000 روپے ادا کر کے انہوں نے اپنے پاس رکھ لی تھی. 17 اکتوبر 2017 کو وہ وزیر خارجہ تھے اور 40 لاکھ مالیت کی گھڑی، اور یعنی 40 لاکھ مالیت تھی اور اس میں گھڑی بھی شامل تھی اور دیگر سامان بھی شامل تھا. کف لنکس تھے، تسبیح تھی اور چند چیزیں تھیں. وہ انہوں نے یہ سارا سامان 23,57,758 روپے ادا کر کے اپنے پاس انہوں نے رکھ لیا تھا. پھر 5 دسمبر 2017 کو 3,50,00,000 مالیت کی گھڑی اور دیگر چیزیں تھیں جو انہوں نے 88,74,000 روپے ادا کر کے رکھ لیے تھے. اور اسی طرح سے 15 جنوری 2018 کو وزیر خارجہ کے طور پر ان کو 18 لاکھ روپے کی رولیکس گھڑی دی گئی تھی گفٹ کے طور پہ، جو انہوں نے صرف 3,54,000 روپے ادا کر کے اپنے پاس رکھ لی تھی. تو یہ خواجہ آصف صاحب جنہوں نے یہ 5 گھڑیاں اور دیگر قیمتی تحائف لے رکھے ہیں توشہ خانہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے، یعنی 20% سے کم پیسے دے کر خواجہ آصف صاحب نے دے رکھے ہیں. اس کے باوجود خواجہ آصف صاحب کل ایوان میں گھڑی لہرا کر دکھا رہے تھے. تو خواجہ آصف صاحب کو میں انہی کا جملہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. ایک تو آپ 50,000 ووٹوں سے ہارنے کے باوجود آ کر بیٹھ گئے. آپ سے تو سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ اچھے ہیں، جن کے بارے میں مجھے خبر یہ ملی ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جی آپ مہربانی ہمارے رزلٹ چینج نہ کریں، ہم اگر ہار گئے ہیں تو ہمیں ہارا ہی رہنے دیں. سعد رفیق صاحب نے، میں بلکہ حیران بھی ہوا یہ خبر سن کے، سعد رفیق صاحب نے کہا کہ مجھے زبردستی نہ جتایا جائے، اگر میں ہار گیا ہوں تو میں ہار گیا ہوں. اب یہ ظاہر ہے سینیٹر بن جائیں گے تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب نے یہ جرأت نہیں کی. خواجہ آصف صاحب یہ جرأت کر سکتے تھے کہ اپنی شکست کو تسلیم کرتے. 50,000 سے زیادہ ووٹوں کے فرق سے وہ ہارے اور رات کو آ کر ٹیلی ویژن پر تسلیم کیا، اپنی ہار کو، شکست کو تسلیم کر لیا، اور صبح جب رزلٹ چینج ہوئے تو پھر وہ پکے ہو کے بیٹھ گئے، جیسے مرغی انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے، بیٹھ گئے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میرا رزلٹ ہے اور میں جیت گیا ہوں. اور آج جو ہے وہ نہایت بے شرمی کے ساتھ گھڑی لہرا کر دکھا رہے ہیں ایوان میں، جبکہ خود 5 گھڑیاں خواجہ آصف صاحب نے خود 5 گھڑیاں توشہ خانہ سے لے رکھی ہیں. تو یہ ہے حالت اس پارٹی کی، اس پارٹی کے ان لیڈرز کی جو 6 دفعہ MNA بن چکے ہیں. اللہ ہی حافظ ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.